پہلے 4 حکم زبانی یاد ہے؟ پہلا حکم کس کو یاد ہے؟ ایک خدا کو ماننا، اس کی بندگی کرنا، جیسے کہ میں نے پڑھ کے سنایا تھا کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا حکم بتوں کی پوجا نہ کرنا۔ تیسرا خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، اور چوتھا سبت کا دن پاک کرنا۔ 4 حکم خدا سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتنوں کو یاد ہے کہ میں نے دعائے روانی پہ پیغامات سنائے تھے؟ یاد ہے؟ دعائے روانی کے بھی شروع کے چند جملے، ابتدائی جملے خدا سے تعلق رکھتے ہیں، بعد میں انسان کے تعلق سے ہے۔ یہاں بھی 4 حکم خدا سے تعلق رکھتے ہیں، باقی 6 کا تعلق انسان سے ہے۔ خدا سے محبت ہوگی، خدا کے 4 حکموں پہ عمل کریں گے تو باقیوں پہ بھی کر سکیں گے۔ وہ لوگ جو 5ویں 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں حکموں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں فیل ہو جائیں گے، نہیں کر سکیں گے اگر پہلے 4 پہ عمل نہ کریں۔ تو آئیے آج کا پیغام سنتے ہیں۔ ویلکم کیجیے آج کا پیغام، تالیاں بجائیے آج کے پیغام کے لیے۔ پیچھے کے ہر ہفتے میں جو آیا تھا ہوگا، تو آج کا پیغام، اور وہ ہے خدا کا دوسرا حکم۔ آئیے پڑھتے ہیں خروج کی کتاب، اس کا 21واں باب 4 آیت سے 6 آیت تک، 2 سلائڈس میں آئیے پڑھیں۔ لکھا ہے، ویسے سادہ لفظوں میں تو آپ کو معلوم ہے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ کیا خلاصہ؟ بتوں کی پوجا نہ کرنا۔ دوسرا حکم سب بولے، کس کو یاد ہے؟ اونچی آواز سے، بتوں کی پوجا نہ کرنا۔ لیکن جو بائبل میں اس کے الفاظ ہیں وہ پڑھیے۔ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خدا تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں ان کی، جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو 3ری اور 4تھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ یہ دوسرا حکم سب سے بڑا ہے۔ 3 آیات پوری دوسرے حکم پہ ہے، تو ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ ساری باتوں پہ غور کریں۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ بتوں کی پوجا نہ کرنا، سادہ لفظوں میں، لیکن ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ دوسرا حکم وہی مان سکتے ہیں جو خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسرا حکم وہ نہیں مان سکتے جو خدا سے عداوت رکھتے ہیں۔ انہی آیات میں ہم نے پڑھا ہے، عداوت ہے تو نہیں مانیں گے، محبت ہے تو مانیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں دوسرے حکم کی تصدیق، بہت سی آیات ہیں، میں نے ایک چنی ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 10 حکم تو پرانے عہد نامے کے لیے ہے، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ہر حکم کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ نئے عہد نامے میں اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ اعمال کی کتابیں لکھی ہے، پالوس کیا فرماتا ہے، 17 باب اس کی 29ویں آیت، ایکٹس 17:29، نئے عہد نامے میں دوسرے حکم کی تصدیق کیا لکھا ہے؟ پس خدا کی نسل ہو کر، ہم اپنے آپ کو خدا کی نسل کہتے ہیں، خدا ہمارا باپ ہے اور ہم خدا کے بچے ہیں۔ پس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر اور ایجاد سے گھڑے گئے ہیں۔ یہ بت جو ہے انسان کے ہنر سے بنے ہیں، انسان کی ایجاد ہے، اس کی مہارت ہے، اس کی کاریگری ہے۔ تو یہ مناسب نہیں کہ ہم خدا کو ان مجسموں میں ڈال دیں، کیونکہ لکھا کہ نہ اوپر آسمان پہ جو شخصیات ہیں، آسمان پہ کون ہے؟ خدا، یسوع مسیح اور اس کے مقدس لوگ جو مارے گئے ہیں ان کی روحیں، مقدسہ مریم کی روح۔ آسمان پہ جو ہے اور فرشتے ان کی صورت بنا کے ان کو سجدہ کرنا، اور پھر نیچے زمین پہ نبی جو موجود ہے یا جو بلیور موجود ہے
ان کا مجسمہ بنا کر، ان کا بت بنا کر ان کو پوجا نہ کرنا. اور پھر نیچے زمین کے اندر جو زمین کے نیچے جو پانی ہے اس کے اندر ڈائناسور، مچھلیاں اور بڑی بڑی بے مچھلیاں، مگرمچھ، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو مگرمچھ کی پوجا کرتے ہیں، سانپوں کی پوجا کی جاتی ہے. تو منع ہے نہ آسمان پہ کسی شخصیت کا بت بنا کے اس کو پوجنا، نہ زمین پر موجود کسی شخصیت کا بت بنا کر اس کی پرستش کرنا، نہ جو پانی میں ہے. تو خدا نے منع کیا ہے بت پرستی سے. آج میں دو لفظوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. صاحب یہ دونوں لفظ آپ کو معلوم ہے، انگلش میں دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے آئیڈل، بولے آئیڈل. آئیڈل بھی دو ہے، میرا کورس پڑھا ہوگا جب آپ پڑھتے تھے. IDLE آئیڈل، اس کا مطلب ہے سست، لاپرواہ. IDLE، لیکن یہ ہے IDOL، بت. آئیڈل کیا لفظ ہے یہ؟ بولے آئیڈل کیا لفظ ہے؟ اس کا مطلب ہے بت. لیکن ایک اور مطلب اسٹیچو ہے. اسٹیچو کا مطلب ہے مجسمہ، بت نہیں. کیتھولک چرچ میں جو پڑھے ہیں وہ اسٹیچو نہیں ہے، وہ آئیڈل ہے، بت ہے. مندروں میں جو پڑھے ہیں وہ اسٹیچو نہیں ہے، وہ آئیڈل ہے، بت ہے. دونوں میں فرق ہے. بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ جو اسٹیچو ہے وہ تو فن مہارت ہے، ان سے تو منع نہیں کیا. آپ نے وضاحت سے پڑھا کہ بنا کر ان کی پرستش نہ کرنا. تو جو بت بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی پوجا کی جائے، یہ گناہ ہے. لیکن جو اسٹیچو ہے جن کی جو پرستش کے مقصد کے لیے نہیں بنائے گئے، وہ ان کا بنانا گناہ. یہ خدا اپنی نفی نہیں کر سکتا. بائبل میں تضاد نہیں ہے کہ خدا ایک جگہ کچھ کہے دوسری جگہ کچھ کہے. جو مخالف ہے وہ کہتے ہیں تو کہتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ میں لکھا ہے کہ نہ بنانا اور ایک جگہ لکھا ہے کہ بناؤ. وہ جہاں لکھا ہے نہ بنانا وہاں بتوں سے منع کیا ہے، اور جہاں کہ بناؤ وہاں اسٹیچو بنانے کو کہا گیا، آئیڈل نہیں. کلیئر ہو گیا؟ مجبوری یہ ہے کہ اردو محدود زبان ہے اور اس میں ہمارے پاس الگ الگ لفظ نہیں ہے، بھوتی ہے، لہٰذا لوگ مکس کر دیتے ہیں. سمجھ آئی مقصد؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اب خدا اپنی منفی نہیں کر سکتا. گنتی کی کتاب کی 21ویں باب کی 8ویں آیت ذرا اگلی سلائیڈ دیکھیں. گنتی کی کتاب کے 21ویں باب کی 8ویں آیت میں خدا نے کہا موسیٰ سے سانپ ایک بنا پیتل کا. خدا کہہ رہا ہے بت نہیں بنا، ایک مجسمہ بنا، ایک اسٹیچو بنا سانپ کا. اور یہ خدا نے کہا یہ سٹوری میں ابھی نہیں سناؤں گا، پھر کس وقت خدا نے موقع دیا تو سناؤں گا. تو موسیٰ نے یہ حکم مانا، پرستش کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نہیں. پھر ساتھ ایک اور موقع پہ خروج کی کتاب 25 باب کی 18ویں اور 19ویں آیت میں خدا نے خود کہا موسیٰ سے کہا کہ جب تو سرپوش بنائے، مرسی سیٹ بنائے، تو بسلیل میرا ایک خاص چنا ہوا کاریگر ہے، اس سے مدد لینا اور اس سے کہنا کہ 2 کروبی بنائے، فرشتے بنائے، ایک سرپوش کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف. لہٰذا 2 کروبی بنائے، خدا کے کہنے سے بنائے، سجدہ کرنے کے لیے نہیں. بت نہیں، آئیڈل نہیں، اسٹیچو. کئی لوگ ان کو بھی اسٹیچو کہہ دیتے ہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے. نہیں، وہ آئیڈل ہے، بت ہے. پھر خروج کی کتاب 34 باب کی پہلی آیت میں خدا نے موسیٰ سے کہا پتھر کی 2 تختیاں بنا کے لا. اگر یہ بنانا منع ہوتا تو خدا نہ کہتا بنا کر پوجا کرنا، آئیڈل بنانا ان کی ممانعت ہے. پھر ایک حوالہ دیکھیے پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب 9ویں 10ویں آیت کہ بت پرستی جو ہے یہ گناہ کبیرہ کی فہرست میں ہے. جو جن کو ہم کہتے ہیں بہت بڑا گناہ، ان کی فہرست میں ہے یہ بت پرستی. دیکھیے ذرا، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ بدکار اس کا مطلب ہے کہ یہ فہرست ہے گھنونے گناہوں کی.
کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست۔ اس کا مطلب بت پرستوں کو بڑے بڑے گناہوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ نہ زناکار، نہ عیاش، نہ لوٹے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ یہ سارے گناہ ایک جیسے ہی ہیں۔ لوگ گالی کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ تو بت پرستوں کی فہرست میں، ان گناہوں کی فہرست میں ہے جس میں بت پرستی بھی ہے۔ بعض لوگ لالچ کو گناہ نہیں سمجھتے، یہ تو اس فہرست میں ہے جس میں بت پرستی ہے۔ بعض لوگ شراب کو محض شوق سمجھتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میں شراب نہیں پیتا، ہم بڑا خوش ہو رہے تھے کہ اچھی بات کہہ رہے ہیں، کہہ رہے میرے بیٹے کی شادی میں نے شراب نہیں پی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے 50,000 روپے میں نے چھوٹے بیٹے کو دیا، اس نے کہا ڈیڈی مجھے تو پینے دے دیں، آپ نہ پیئیں۔ تو کہتا ہاں بچہ تھا میں نے دے دیے، اس نے پھر 50,000 کی خالص اچھی شراب لے کے آیا۔ ایسے آرام سے وہ بات کر رہا تھا جیسے شراب پلائی دے، لیکن وہ بڑی دلیری سے کہتا میں نہیں پیتا۔ پھر پیتے نہیں، بیٹے کو 50,000، اور میری بیٹی حنین نے کہا کہ وہی 50,000 جس کی شادی تھی ان کو دیتے، وہ ہنی مون منا رہے تھے۔ اب اندازہ لگائیں کہ لوگ گناہ نہیں سمجھتے، یہ بت پرست جس فہرست میں ہے اس میں ہے یہ سارے۔ بھلا آگے چلیے، بت پرستی کیوں منع ہے؟ دیکھیے کیوں منع ہے۔ 3 وجوہات میں نے بتائی ہیں، اور بھی آگے ہوگی اور بھی ہیں، لیکن 3 وجہ خاص ہے۔ پہلی وجہ عقل نہیں مانتی کہ بت خدا ہے۔ آپ کی عقل مانتی ہے؟ عقل نہیں مانتی، یہ عقل سے بعید ہے۔ اور جو مانتے ہیں، ہماری بات ہوئی ہے ہندوؤں سے، ان کے پاس بھی کوئی ٹھوس عقلی ثبوت نہیں ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے، اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتا کہ ہم اپنے ہاتھ سے کسی کو خلق کر کے بنا کے بت بنا کے اس کی پوجا شروع کر دیں۔ عقل اس کو نہیں مانتی۔ اور پھر ہاتھ کی کاریگری، اور ہاتھ کی کاریگری بھی، ہمارے ہاتھ کی کاریگری سے ہم وہ چیز بنا رہے ہیں جو خدا کی بنائی مخلوق ہے۔ پھر سنیں، مٹی کس نے بنائی؟ ہلو، مٹی کس نے بنائی؟ سونا کس نے بنایا؟ چاندی کس نے؟ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں لے کر اپنی کاریگری سے بت بنا لیتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا عقل نہیں اس کو مانتی کہ ہم یہ خدا ہے، یہ کوئی ہماری دعا کو سننے والے ہیں۔ پھر روحانی، یہ زناکاری ہے، یہ زناکاری ہے۔ اب حیران ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، سنیے، بت پرستی زناکاری ہے۔ شادی شدہ کپل غور سے سنیں، کوئی بیوی اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے ناجائز تعلقات استوار کر لے تو یہ کیا ہے؟ آپ بتائیے کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ زناکاری۔ اور اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے رام رسم بڑھا لے، ناجائز جنسی تعلقات بڑھا لے، تو یہ کسی کیا کہتے ہیں؟ اور بغیر شادی کے کماری لڑکیاں یا کمارے لڑکے جنسی عمل کریں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدکرداری، زناکاری۔ تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص خدا کو چھوڑ کر، جو ہمارا شوہر ہے، دلہا ہے، خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرے، یہ روحانی زناکاری ہے، یہ زناکاری ہے۔ خدا کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ہو جانا یہ زناکاری ہے۔ اس لیے خدا غیور ہے، اسے پسند نہیں ہے۔ کوئی مرد یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس چلی جائے، طلاق دے دیتا ہے۔ اور خدا برداشت نہیں کر سکتا، وہ غیور ہے کہ وہ ایسی حالت کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجا کرے۔ سنیے، یہ تو تھی بتوں کی بات، اور میں نے پچھلے بار بھی کہا، آج بھی تھوڑا سا بیان کر دوں۔ مصر میں بڑے بت ہوتے تھے، ابھی بھی ہیں، اور رومی بڑے مشہور تھے بتوں کے لیے، اور پھر انڈیا کو بہت ہی مشہور ہے بتوں کے لیے۔ لیکن آپ یہ کہیں گے
کہ ہم تو بتوں کو نہیں مانتے، ہم تو مسیحی ہیں، اور یہ سچی بات ہے. کرسچنز آئیڈل ورشپ نہیں کر سکتے. مسیحی لوگ بتوں کو نہیں مانتے، نہیں مان سکتے. اور دور حاضرہ میں، دور جدید میں خالق کو چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرنا، اسے کہتے ہیں بت پرستی. اب نئی ڈیفینیشن سنیے، یہ ذرا دھیان سے سننا ہے، ذرا توجہ سے. یہاں پھر تو دیکھیے، ہلو بھائی پرویز یہاں آ جائے، سب سے آگے پھر تو دیکھیے ذرا. جو سن چکے ہیں یہ پیغام میرا وہ پھر سنیں، جو میری باتیں پہلے سن چکی ہے میں دوہرا رہا ہوں. بت بنا کر یا بنے ہوئے بت کے آگے سجدہ کرنا، پرستش کرنا، اس کی یہ گناہ ہے. لیکن میں نے یہ کہا کہ کوئی مسیحی بتوں کی پوجا کر ہی نہیں سکتا اور کرتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، مسیحی کرسچن نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہے. تو پھر اگر کوئی مسیح آج بت پرستی کرتے تو وہ کیسی بت پرستی ہے وہ سن لیجیے. خدا کو چھوڑ کر، میرے تو دیکھیے کیونکہ بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، خدا کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو، کسی اور خواہش کو، کسی اور ارادے کو، کسی اور چیز کو خدا سے بڑھ کر درجہ دے دینا، یہ بت پرستی ہے. ڈیفینیشن آف آئیڈل ورشپ، نئی تعلیم کیا ہے؟ خدا سے بڑھ کر کسی اور کو درجہ دے دینا، یہ بت پرستی ہے. یہاں تک کہ آپ کے ماں باپ، اگر ماں باپ کو آپ خدا سے بڑا درجہ دے رہے ہیں تو ماں باپ کیا ہیں؟ وہ آپ کے بت ہیں. بیوی کو خدا سے بڑھ کے درجہ دینا، خاوند کو خدا سے بڑھ کے درجہ دینا، یہ بت پرستی ہے. کسی اور کو بھی اول درجہ خدا کو، اور پہلے 4 حکم ہیں ہی خدا سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیے ذرا رومیو پہلا باب 25 میں آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایماندار اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان میں بھی یہ گناہ پایا جاتا ہے بت پرستی کا. بظاہر تو انہوں نے کوئی مجسمہ نہیں بنایا، بت نہیں بنایا، اس کے آگے متھا نہیں ٹیک رہے، اس کے آگے وہ سر منہ نہیں ہو رہے، لیکن کئی طرح کے بت انہوں نے بنا رکھے ہیں. رومیو پہلا باب 25 میں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش کی. خالق کو چھوڑ کر مخلوقات کی پرستش کی، اور عبادت کی نسبت، اور عبادت کی نسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے، اس خدا کی نسبت جو اب تک محمود ہے، اپنے خیالات کو، انسانی خیالات کو، جھوٹے خیالات کو، ان کو اپنا دیوتا بنا لیا. تو یہ بت پرستی ہے. کوئی مسیحی، جیسے میں نے کہا، بت پرستی نہیں کرتا. اگر آپ کے اندر کوئی آج بت پرستی نظر آ گئی تو پھر پادشاہ دیتے وقت تھوڑا احتیاط کرنی ہے. نو کرسچن کین ڈو آئیڈل ورشپ. اگر آپ کو آج نظر آ گیا کہ آپ کسی طرح کی بت پرستی کر رہے ہیں تو پادشاہ لینے سے پہلے آپ کو کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا. آئیے دیکھتے ہیں آج کل کے بت، اور یہ کرسچنس میں ہے، مسیحوں میں. یہ ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں ہے، ہاتھ کی کاراگری نہیں ہے، لیکن ہے بت. نمبر 1، مذہبی رواداری، مذہبی وضاحتاری. نمبر 1، اس کا مطلب ہے مذہبی دکھائی دینا اور بائبل کی ساری جو رسومات ہیں، یہ جو جمعرات گزرا ہے اس میں پاؤں دھونا، اور پھر جتنے ہمارے تہوار ہیں ان کو ماننا، بڑے دن کو چرچ میں آنا، جلوس میں شامل ہونا، ایسٹر کو سن رائز کے جلوس میں جانا. میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، پھر سن لیجیے، ان کو برا نہیں کہہ رہا، کہنا یہ چاہ رہا ہوں ان ساری رسموں میں شامل ہونا، مذہبی رسومات میں شامل ہونا، لیکن نجات سے بے بہرا، نجات نہ پانا، توبہ نہ کرنا،
اور نجات پا کر بھی خدا کے ساتھ خالص دل سے نہ چلنا، لیکن رسم و رواج میں پکے ہونا، یہ بت پرستی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں ریپیٹ کرتا ہوں، نجات نہیں پائی وہ تو ایک سلسلہ ہی لاگ ہے۔ میں نے سنا کسی کے بارے میں کہ جلوس جا رہا تھا ایسٹر کا، جو طلوع آفتاب پہ ہوتا ہے سن رائز کا، جلوس جا رہا تھا اور ایک آدمی پیچھے رہ گیا، وہ بھاگتا ہوا تیزی سے جا رہا تھا اور اسے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ کسی نے کہ کیا ہوا یار کہاں جا رہے ہو؟ کہتا وہ جلوس آگے چلا گیا اور جو بات کر رہا تھا اس کے پاس سے پیچھے آ گیا، کیونکہ اس کو اتنی سمجھ آئی اس کے منہ سے شراب کی کہ وہ پیچھے آ گیا۔ شراب سے وہ دانت پھوٹتا ہے اور وہ جلوس میں شامل ہو رہا ہے، اور وہ اگر نہ شامل ہوتا تو سوچتا کہ میں نے کچھ نافرمانی کر دی ہے۔ ایسے لوگ جو مذہبی رسومات میں شریک ہوتے ہیں لیکن خدا کی عبادت دل سے نہیں کرتے، مسیح سے رشتہ نہیں ہے، یہ بت ہے، یہ بت پرستی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بہت سے بت ہیں لیکن چند ایک بیان کروں گا، آپ کو کہیں خود سے معلوم ہوں گے۔ دوسرا ہے کام، جاب۔ کل میں نے اس کا پچھلی بار میں نے اس کا ایک رخ بیان کیا تھا کہ رشوت دے کر ناجائز سرٹیفکیٹ لگا کر جاب حاصل کرنا، میں آج کو بات نہیں کروں گا، لیکن کام کے تعلق سے بعض لوگوں نے اپنے کام کو، جاب کو کیا بنا رکھا ہے، سن لیجیے، انہوں نے اپنے جاب کو، اپنے کام کو خدا بنا رکھا ہے، خدا سے بڑھ کے اول درجہ دے رہے ہیں۔ ان کے بچے عدم توجہی کے شکار ہیں، بچوں پہ توجہ نہیں دی جا رہی اور بچوں کی تعلیم پہ توجہ نہیں دی جا رہی، کام ادھورے پڑے۔ یہاں پاکستان میں تو کام ہے، باہر میں نے زیادہ دیکھا ہے، ہسبینڈ وائف دونوں دوڑ لگی ہوئی ہے پیسہ کمانے کی اور بچوں کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ یہاں یہ بھی میں بڑی کر رہا ہوں، کر رہا یہاں بھی ہے لیکن وہاں زیادہ ہے۔ تو جاب اچھا ہے، محنت کرنی چاہیے، بائبل میں لکھا ہے خدا محنتی کے ہاتھ کو سربلند کرتا ہے، محنتی خدا کو پسند ہے، محنت کے بغیر کو گزارا نہیں، لیکن محنت کو، کام کو خدا نہ بنا لیں۔ بہت سے لوگ چونکہ رات ڈیوٹی کر کے آتے ہیں اس لیے چرچ نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کام کیا، سب تھاکے ہیں، اور کئی لوگوں کو مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ کہتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں جی محنت کر رہے ہیں، روزی کما رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عبادت نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں، لیکن اس ذمہ داری میں خدا کو چھوڑ کر اول درجہ کام کو دے دینا، یہ بت ہے۔ کام کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور دن رات آرام بھی اثر نہیں ہے، دولت مند بننے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، راتوں رات دولت مند بننے کی دوڑ۔ دیکھیے ذرا، شاید سلائڈ پہ نہ ہو، چھٹا باب اس کی 9ویں 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زر یعنی دولت کو خدا بنا رکھا ہے، اور زر کی دوستی جو ہے وہ انہیں گناہ کی طرف لے جا رہی ہے۔ میں دوبارہ کہہ دوں، ہم نے بہت محنت کی ہے، میں نے اور میری بات کی، محنت گناہ نہیں ہے، لیکن کام کو خدا بنا لینا یہ گناہ ہے۔ سن لیجیے ان باتوں کو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم نے دن رات محنت کی ہے، جو بچے یہاں پڑھتے رہے ہیں یا والدین ان کو معلوم ہے، بہت محنت کرتے رہے، دن رات محنت کرتے رہے، راتوں تک پڑھاتے تھے، لیکن ہم نے بچوں کی مسیحی تربیت میں سستی نہیں کی۔ چرچ میں غیر حاضر کبھی نہیں ہوئے، پورے سال میں اگر حاضریاں لگتی تو ہمارے، اگر ہاتھ کھڑے کرتے تو ہم ہاتھ کھڑے کرنے والے ہوتے، کوئی غیر حاضری نہیں۔ بائبل پڑھنا، دعا کرنا، کلام سنانا، کبھی پیچھے نہیں رہے۔ محنت ضرور کریں، محنت کو، کام کو خدا نہ بنا لیں، دعا کے لیے وقت نکالیں، بائبل پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ملا، اس سے بائبل کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملا۔ کام پہ جانا تھا، میں نے ایک شاید پہلے بھی کہا، میں کسی گھر میں تھا، ایک بہن کسی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، میں صبح کا ٹائم تھا، مجھے صبح کا ٹائم دیا کہ بھائی آئے بات چیت کرنی، میں گیا وہاں پہ، تو اس بہن کو میں نے دیکھا کہ گھنٹوں سے تیار ہو رہی تھی ڈیوٹی میں جانے کے لیے، بہت ٹائم اس نے لگایا۔ بری بات نہیں، میرے کو کرنا چاہیے، لیکن خدا کا جو وہ درجہ وہ اس کو نہ دے دے، اسے بڑا ٹائم لگایا
اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ میں بیٹھا ہوا تھا ساتھ ہی صوفے پہ، وہ بیٹھ کے بائبل لے آئی، اس نے ایسے کھولی بائبل اور جلدی جلدی تھوڑا سا پڑھا، شاید ایک سکول پڑھا ہوگا یا جھاڑنے کی 2-3 آیات پڑھی ہوگی، بائبل بند کی، آنکھیں بند کر کے دل میں چھوٹی سی دعا کی اور یہی کہا ہوگا خداوند آج کام پہ جاری میرے سفر میں مدد کرنا، مجھے ایکسیڈنٹ سے بچانا اور میری مدد کرنا، اور پھر آمین بس، اور پھر بھاگی، ٹائم ہو گیا۔ کام کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن کام کے ساتھ خدا کو اول درجے دینے کا مطلب ہے اگر آپ 6 بجے اٹھے 5 بجے اٹھ جائیں، 1 گھنٹہ خدا کو تو دیں۔ آپ 8 بجے اٹھے ہیں اور بھاگ رہے ہیں 7 بجے اٹھے، خدا کو اول درجہ دیں۔ جی تیسرے نمبر میں میں کچھ چھوڑ جاؤں گا، فلمیں بہت جو ہے یہ ٹی وی پہ یا کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے فلمیں دیکھتے ہیں اور ان موویز کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے، خدا کا ٹائم ان کو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں فلمیں، لیکن ان کو خدا کا درجہ نہ دیں۔ بائبل پڑھنے کا حرج نہ ہو، دعا کا حرج نہ ہو، فیلوشپ کرنے کا حرج نہ ہو، چرچ جانے میں رکاوٹ نہ ہو، بچوں کی تربیت میں حرج نہ ہو، تو آپ ٹائم کو قدر کریں۔ اب بعض کو بچوں کی فکر نہیں ہے، بچے انہیں معلوم نہیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے یا فون ہے، والدین کو معلوم نہیں، انہیں خدا کا بنائیے۔ اور پھر عادات، پچھلی بار تھوڑا سا ذکر کیا تھا، آج بھی کروں گا۔ بعض لوگوں کی ایسی عادتیں بن گئی ہیں جو انہوں نے خدا بنا رکھی ہے، عادت بن گئی ہے، مجھے بھی نہیں چھوٹتی نہیں ہے، بس عادت ہے، گالی منہ سے نکل جاتی ہے، عادت ہے، یہ آپ کا خدا ہے، یہ آپ کا بت ہے گالی۔ ایک مشنری کوئٹہ میں تھے، وہ کہا کرتے تھے حکے کو کہ حکا پنجاب کا بت ہے، حکا پنجاب کا بت ہے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ جب بھی پنجاب جاتے تھے گاؤں میں ہر ایک شخص کے ہاتھ میں حکا ہوتا تھا، کہتا یہ بت ہے۔ اور مجھے بھی ایک دفعہ جب میرے والد نجات یافتہ نہیں تھے، حکے پہ ان کو آگ کر کے نہیں تھی، مجھے بھی پھینٹی پڑی تھی۔ آپ سمجھ رہے اتنا درجہ خدا کو نہیں دیتے جتنا نشے کو، عادت کو۔ لیکن وہی میرے والد جو بچپن سے حکا پیتے تھے، ایک دن ایسا آیا سیکنڈز میں انہوں نے کہا اے خدا یہ بت یسوع کے نام سے کینسل کرتا ہوں، نجات پائی۔ پھر کرکٹ، اور کرکٹ کے جو شدائی ہے، سن لیں، شیدائی پنجابی والا نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے نا پاگل، شیدائی کا مطلب ہے دیوانے، شیدائی اور شدائی، ٹھیک ہے۔ کرکٹ کے جو شیدائی ہے وہ سن لیں، اسے خدا کا بنا لیں، اگر سنڈے کو کرکٹ میچ ہو رہا ہو وہ چرچ نہیں جاتے، اور گھر میں بھائی کیا ہو گیا کسی سے بات میں پوچھ رہے نا، اور بعد میں کئی دفعہ وہی جو کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تمہارا ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، تمہارا بھی ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، اس کی کیا نام ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر جو خدا کا ٹائم ہے خدا کو دیجیے، جو خدا کا ہے خدا کو۔ آپ کو یاد ہے یسوع مسیح نے ایک آیت بولی تھی، کیا کہا؟ جو خدا کا ہے خدا کو، اور جو کیسر کا ہے کیسر کو، خدا کا حصہ خدا کو دے۔ پھر فیس بک میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا، انٹرنیٹ میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا، پھر ایک اور چیز کا بھی ذکر کروں گا اور آپ حیران ہوں گے اس میں، ذرا ہاتھ لہرائیں، مجھے پتا ہونا چاہیے آپ سن رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ سننا ہے، ذرا گڑائیے کہ ہاللیلویا، کہ ہاللیلویا، ہاں ایسے۔ اور یہ ہے، آپ حیران ہوں گے، پاکستان نمبر 1 میں اس کا وہ رینکنگ ہوئی تھی، پتا کس میں؟ فحش فلمیں دیکھنا کمپیوٹر پہ، گندی موویز دیکھنا، پورنوگرافی جس کو کہتے ہیں، اور جو ریسرچ ہوئی تو پاکستان اس میں نمبر 1 ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، پھر کیسے؟ یہ انٹرنیٹ پر آپ کس لیے بنے ہوئے ہیں، کیفے کیوں بنے ہوئے ہیں، وہاں پردے کیوں لگے ہوتے ہیں، اس لیے، اور پاکستان اس میں نمبر 1 اس کا رینکنگ ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا وہ ایسی بری عادات کا شکار ہے یا خود اس کو اپنے خدا بنا رکھا ہے؟ پھر کچھ رسم و رواج بھی ہیں، یہ ذرا سن لیجیے غور سے، اور اس کو کہتے ہیں ناک کاٹ لیجیے، میری ناک نہیں رہتی،
رسمیں ان کو خدا بنا لیا ہے. بائبل میں رسموں کا کوئی جواز ہی نہیں. بہت سی رسمیں شادی بیاہ پہ بائبل ان کو سپورٹ ہی نہیں کرتی, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ناقل نہیں رہتا, خدا بنا لیا ہے. مثلا سن لیجیے غور سے, یہ میں نے کرسچن شادیوں میں بھی یہ دیکھا ہے. ڈانس گانا جیسے یوں سمجھے تھیٹر میں ڈانس ہوتا ہے, ایسے گھروں میں شادیوں کے موقع پہ سڑک پہ مہندی جب کا جلوس جب گزرتا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے, مووی بنانے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں, باجا بجانے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے ہماری بہنیں جو ہے وہ اپنے ڈانس کر کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوتی ہے. سوری ٹو سے بائبل ان کو سپورٹ نہیں کرتی. کچھ رسمیں ایسی ہیں کہ باپ دادا کو نہیں پسند آتی بوڑھوں کو. ہلو, ہوتا ہے نا ایسے, خاص طور سے دادے یا والد, ان کو پسند نہیں آتی رسمیں, اور بچوں سے کہتے ہیں بھائی وہ رسم نہیں کرنی. اس کا مطلب انہوں نے بزرگوں کی بات کو ٹال دیا, اپنے باپ کی بات کو ٹال دیا. لیکن اگر انہیں لوگوں سے پوچھیں ہم کہ توبہ کرو, کہتے ہیں نہیں باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے, ہم کیوں اپنی مشن چھوڑے. ہم کہتے ہیں بچے کا بپتسمہ بائبل میں لکھا ہے, وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے. ایک طرح باپ دادا کی نہیں مانتے جب بائبل کی بات ہو, اور جب بائبل کی بات نہیں ہے کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے, سمجھ نہیں آتے. یہ حال ہے, باپ دادا کے خلاف ہو جاتے ہیں رسمیں منانے کے لیے, اور جب ہم کہتے ہیں توبہ کرو بپتسمہ لو, کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے. اس وقت بائبل کو دیکھیں, رسم و رواج کو خدا نہ بنائیں, باپ دادا کو خدا نہ بنائیں. اور پھر اچھا ایک اور بات ہے, سیانے, وہ سیانے نہیں دیوانے ہیں, بے وقوف ہے, احمق ہے. لوگ جن کو کہتے ہیں سیانے ہو گئی ہے, فلانا سیانے ہو گیا, وہ سیانا نہیں بے وقوف ہے, احمق ہے. ان کو بھی لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے. وہ کوئی کیڑا دس جائے تو کہتے جی سانپ نہیں کہتے, کوئی کچھ اور روز ہوتے ہیں, کب دس گیا, کب لگ گیا. اور پھر کسی پیر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ کون سا گناہ ہے, وہ تو ادھر ہم گئے تھے, پیر کے پاس جاتے ہیں, غلام کے پاس جاتے ہیں, سیانے کے پاس جاتے ہیں. حماقت ہے یہ, اور خدا کا ان پہ لعنت دیتا ہے ان پہ جو ایسے کام کرتے ہیں اور جن کے پاس جاتے ہیں. چھوڑیے. اور پھر یہ بات ہے کہ یہ میں تو نہیں کرتا, میں نے ابھی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, دیکھا کسی بچے کے اوپر وہ جس کو کہتے ہیں مارتے ہیں, ماچس کی تینیاں, میں نے پہلی دفعہ سنا کہ بچے کے سر سے ماچس کی تینیاں مارتے ہیں, کہتے ہیں نظر اتار رہے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ خدا بنا لیا ہے رسم و رواج کو, یہ بت پرستی ہے. ان رسموں سے باز آئے. آخر میں ہیں تو اور بہت سے, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اور بھی بت ہے جن کی پرستش مسیح لوگ کرتے ہیں. بت بنا کے نہیں, سچ مچ کا اسٹیچو نہیں, ایسے خدا کا درجہ کسی اور کو دے کے. اور بھی ہیں, لیکن بتانا ہی چاہ رہا ہوں یہ تمام بت چور ہیں. دیکھیے ذرا, یہ بت جتنے میں نے بتائے ہیں یہ چور ہیں. کیا چراتے ہیں؟ ہمارا وقت چراتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری قوت چراتے ہیں. خدا پر جو ہم نے فوکس کرنا ہے یہ چرا کے وہ اپنے خود میں یہ فوکس کرنا لے جاتے ہیں. یہ چور ہیں, بت غلام بنا دیتے ہیں, یہ عادتیں غلام بنا دیتے ہیں. اور پیچھے میں نے کہا تھا کہ یہ عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں, جی نہیں چھوٹتی, لیکن ایک ہے جو چرا سکتا ہے آپ کو, اس کا نام ہے یسوع. بولے ہاللیلویا, بولے ہاللیلویا. یسوع نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. گالی نہیں چھوٹتی, نہیں چھوٹتی, میں مانتا نہیں چھوٹتی. خدا کے پاس آئیے, توبہ کریں, نجات پائیں, یسوع اسی کنٹرول لے لے گا آپ کا, وہ گناہ پہ قابو پانے کی توفیق دے گا. شراب نہیں چھوٹتی, میں مانتا نہیں چھوٹتی, لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ابھی اس کے قدموں میں گر جائیں. کس منہ سے شراب پیتے ہیں, کس منہ سے, اسی منہ سے پاک نشان میں شامل ہوتے ہیں. اور سگریٹ اور دوسرے گناہ, ان سے باز آئیں, یہ غلام بنا دیتے ہیں. نکلے غلامی میں سے 20 ہے, کیا لکھا ہے؟ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا, کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں, خیرت والا ہوں, غیور خدا ہوں. اور جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں مجھے چھوڑ کے ان بتوں کے جو میں نے بیان کیے ہیں یا دوسرے بت,
दावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। खुदा गयूर है, उसे बर्दाश्त नहीं है कि कोई ये काम करे। लेकिन अगर औलाद तौबा कर दे फिर क्या प्यार है? हेलो, देखिए औलाद को मैं माफ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तौबा कर दे तो बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु का लोगों में तमाम गुनाहों से पाप करता है। बाप दादा जो करते रहे औलाद जो है उसके लिए ये है कि अगर वो खुदा को कबूल कर ले, खुदा जो गयूर है, जो सजा देता है, वो अपनी सजा से बाज आता है। देखिए भैया, अगर बच्चे गयूर है लेकिन रहम दे रहा है, मैं उसी दूसरे गुरु से पढ़ रहा हूँ, 20वां बाब शिक्षा की है। सो जान में ये दूसरे हुक्म के साथ है कि खुदा तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, ये बुत नहीं करते और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुरुष तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। ये इस्तिस्ना की किताब में भी लिखा हुआ है, तो और क्रूज में भी है। तो याद रखिए, खुदा गयूर जरूर है, सजा देता भी है, लेकिन अगर कोई खुदा से दुश्मनी से बाज आ जाए तो रहम करता है। और अब सजा उसी को मिलेगी जो जान गुनाह करेगी वही सजा पाएगी, ये नहीं कि करे कोई और भरे कोई। आपको एक कहानी याद है, एक अंधा था, हाँ जन्मदार था, तो शागिर्द कहने लगे किसने गुनाह किया कि ये अंधा पैदा हुआ, इसने किया या इसके माँ बाप ने? अगर यीशु कहता है इसने किया तो पैदा ही अंधा हुआ था। शागिर्द कहते वो तो गुनाह क्या करता, वो तो पहले पैदा ही अंधा हुआ है। और अगर कहते कि उसके माँ बाप ने, तो बाइबल में तालीम किया है कि हर शख्स अपने गुनाह का जिम्मेदार है। तो यीशु ने कहा ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि इससे खुदा का जलाल सारे। तो अब सजा सिर्फ वही पाएगा जो खुद सजा का मुस्तहिक है। देखिए यिर्मयाह 31वां, और 31 आयत। उन यहां में फिर यूं ना कहेंगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए, बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए। ये ना कहेंगे कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे। तो ऐसा नहीं, जो कच्चे अंगूर खाएगा उसे ही दांत खट्टे होंगे। हाँ, अगर आप तौबा ना करें तो बाप दादा की जो दांतें हैं वो जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती हैं, वो आपके साथ साथ है, पीछा नहीं छोड़ेगी अगर आप तौबा ना करें। लेकिन अगर आपने तो कच्चे अंगूर नहीं खाए, आपके बाप दादा ने खाए और आपने भी खुदा को कबूल नहीं किया, तो आपके दांत भी खट्टे हैं। खुदा को कबूल करे और आगे करने जाए, क्योंकि हर एक अपनी ही बदकदारी के सबब से मरेगा और जो कुछ उनको लेता है उसके दांत खट्टे होंगे। जो कच्चे अंगूर खाएंगे उन्हीं का दांत खट्टे होंगे। याद रखें, बात आए अपने गुनाहों से तौबा करें। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मैं 2 मिनट और बोलूंगा। ये वो आयत है, जब हम कनाडा में थे तो इस आयत पे स्काइप के जरिए मैंने बहुत से पैगाम इस आयत में दिए थे। दूसरा तवारीख 7वां बाब 14 आयत। अगर मेरे लोग, आप जो है खुदा कह रहे हैं, अगर मेरे लोग खाकसार बनकर, क्या अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के ताले हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके गुल को बहाल कर दूंगा।